अस्सलाम वालेकुम। इकरारुल हसन को आज इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। समीना पाशा ने आज इकरारुल हसन को दिन को तारे दिखा दिए। इमरान खान झूठे और मकार हैं, इस पर समीना पाशा का पारा हाई हो गया। फिर समीना पाशा ने नहीं देखा कि ये लाइव शो में समीना पाशा ने फिर इकरारुल हसन की वो बेइज्जती की जो इकरारुल हसन कभी सोच भी नहीं सकते थे। आइए नाजरीन पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार। आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। मेरी आजकल ज़रा चूँकि सुई से मामले पर अटकी हुई है, मगर किसी के में भी ये हिम्मत नहीं कि वो अपने पार्टी के आइन पर अमल करें। ये सब जमहूरियत की बात करते हैं, इतने बड़े चैंपियन बनते हैं, किसी एक पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। ये सारे मुल्क में फेयर इलेक्शन की बात करते हैं, इनकी पार्टी में कभी जिंदगी में फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। तो मुझे ये लगता है कि ये जो मामला चल रहा है ना कि जी चूंकि एक बार गलत हो गया तो अगली बार आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि क्या किया इन्होंने। 3 बारियां हो 4, जब एक गलती हो गई सरजद, तो मुझे लगता है कि ना 3 वालों को चौथी बारी मिलनी चाहिए, ना पहली वाली को दूसरी बारी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ किसी और तरफ हमें जाना चाहिए। उस पर मैं आजकल जरा कुछ काम भी कर रहा हूं, इसलिए जरा मैंने कहा इसका जिक्र अपनी पार्टी की लॉन्चिंग कर रही है उन्होंने, आपके शो से लॉन्च कर रही है। प्लेटफॉर्म से कर रही है। अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के कि कतअन ना मेरी पार्टी ना मैं इस तरफ कहीं जा रहा हूं, कोई पार्टी मैं पूरी दयानतदारी। उसका नाम कोई पार्टी शायद मेरा राइट उसका नाम मैं शायद एक कोई बात कहना पार्टी चाहती हूं वैसे, एक मिनट। उनको पार्टी तो लॉन्च करने दें। मैं उनको उसी के लिए वो कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस पे, भाई देखिए उनका हक है एक शहरी मैं के वो हैसियत अपना हक आम नौजवान के लिए आप जरूर छोड़ने के लिए करें अगर तैयार आप करना हूं चाहते और मैं छोड़ रहा हूं। आप क्या चाहते हैं, नई सियासी जमात? मैं ये समझता हूं कि एक ऐसी सियासी जमात जो ना इकरारुल हसन की हो, ना अब्दुल शकूर की हो, ना अब्दुल गफूर की हो, नौजवान उसको रन करें की हो, ना अब्दुल गफूर की हो, नौजवान उसको रन करें। बरतानिया की तरह, अमेरिका की तरह, जैसे वहां पार्टीज के अंदर इलेक्शंस होते हैं, हर एक टर्म के बाद उनका चेयरमैन मुंतखब होता है, नया चेयरमैन आ जाता है। उस तरीके से जमहूरी तरीके से पार्टियां चलाई जाएं, जहां पे मुशावरत से फैसले हो। नहीं, सारी दुनिया में ये आइडिया है। नहीं किसी ने अभी तो नहीं स्पेशली नहीं, कहा। मैं इसलिए कह अल्लाह रही हूं की कि मैं लानत आपके हो लिए किसी clarify ऐसे कर रही आदमी पर जो किसी और से आइडिया ले। सारी दुनिया में जमहूरी जमातें, बीजेपी समेत, सीडीयू समेत, रिपब्लिकन समेत, डेमोक्रेट समेत, कंजर्वेटिव, लेबर पार्टी, हर जगह ऐसे ही चल रहा है। लेकिन हम एक इकरार ये जो आप हम तजर्बात से इतने डरे हुए हैं, हमें लग रहा है कोई और एक नया तजर्बा हो रहा है। आप भी कोई तजर्बा करने लगे। आप भी कोई तजर्बा हमारे ऊपर करने लगे। सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम नहीं तजर्बा नहीं, ये सारी दुनिया में, जो मैं फॉर्मेट आपसे अर्ज कर रहा हूं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज जहां जमहूरियत के जरिए लीडर्स मुंतखब होते हैं और चले जाते हैं, कोई दुकान नहीं बना लेता कि 30 साल तक वही रहेगा या खानदान वो रहेगा। तो जमात इस्लामी में भी हो रहा है शानदार, मगर उसका एक चैलेंज ये है कि वो एक स्पेसिफिक मकतबा फिक्र को रिप्रेजेंट करती है। आपको सेंटर में एक डेमोक्रेटिक, बिल्कुल उसी तर्ज पे कि सिराजुल हक जैसा आम आदमी भी आप इख्तलाफ कीजिए मगर वो पार्टी चेयरमैन बन सकता है। एक मिडिल क्लास जो उनके अभी वो हाफिज नईम साहब हैं, तो एक आम आदमी या मिडिल क्लास का आदमी तब ही पार्टी चेयरमैन बन सकता है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकता है। अफरीदी सीएम बन तो गया सर, नहीं, वो उसमें अच्छी बात है, मैंने उनकी तारीफ की बतौर शख्सियत, बहुत शानदार बात है, मगर वो एक बार अच्छा काम ऐसे हो सकता है, आप ऐसा निजाम वज़ा कर दिए कि जिसके जरिए बार बार ऐसा काम हो कि अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर नहीं है, बहुत बैकग्राउंड लेकिन समीरा, एक बंदे ने नामजद किया ना, मुझे वो पसंद है, तो मैंने कहा यार इसके बाल बहुत अच्छे हैं, इसको वज़ीर आला बना दूं। नहीं, उसकी एबिलिटी की बुनियाद पर, उसकी काबिलियत की बुनियाद पर वो टाउन से टाइम होता है, ये ऐसे नहीं है। नहीं, टाइम लगेगा। पार्टी आ रही है, इसके मतलब पार्टी आ रही है। नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं यार हमने ज्वाइन पार्टी नहीं करना आ था। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आइडिया ख्याल पेश कर रहा हूँ। पहली वाली छाड़ती चले ये एक वर्ड तो मैंने बताऊं। देखिए मैं कह रहा हूं, मैं पार्टी ला रहा हूं ना उमर, तो इसका मतलब ये है कि एक और शख्सियत एक छोटी या बड़ी पार्टी लेकर आ रही है, तो इसी से हमें निकलना है। पार्टी एक ही है, वो ठीक बात है। पार्टी एक अच्छा, ही है। उस पार्टी को भी टक्कर तभी दी जा सकती है जब आप इदारे के मुकाबले में अफराद या शख्सियात की बजाय इदारे के मुकाबले में एक सियासी इदारा बना। ठीक, वो सियासी इदारा बनेगा तो शायद आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, आपने फरमाया इनकी जमात के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग के अंदर जो है वो जमहूरियत नहीं है। जब आप उनसे ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी हम अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाते हैं, ये शख्सियत है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है या बिलावल भुट्टो हैं, आप आ जाएं उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, कर लें, आज हैं लड़ लें इलेक्शन। अगर आप ऐसी बात है, ऐसा तो नहीं है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते। अगर हम सारे इनमें से, हम में से कोई एक भी ये समझता है कि वाकई वो फेयर इलेक्शन करवाने का माहौल होता है पार्टीज के अंदर, या वो वाकई नहीं, अगर इकरारुल हसन फॉर एग्जांपल इमरान खान के सामने एक कमजोर कैंडिडेट हैं या नवाज शरीफ के सामने कमजोर कैंडिडेट हैं, इसमें आप उनके सिस्टम को क्यों ब्लेम करेंगे? आप ये कहेंगे जी नहीं थे मेरे पास वोट, में नहीं ले सका, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। मुझे बताइए वो इलेक्शंस कौन से सैयारे पर होते हैं कि जिन इलेक्शंस का आपको और मुझे आज तक नाम नहीं, ये आपको सिकंदर सुल्तान राजा साहब इलेक्शन कमीशन बता सकता है, सिर्फ पीटीआई का फेयर नहीं है। बाकी सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब के मुकाबले में या नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, जरदारी साहब के मुकाबले में बेचारा एक कामोकी का अब्दुल हमीद खड़ा होगा,
تو ان کی انا کو یہ بات منظور ہی نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں ایک منٹ, میں ایگزامپل دیتا ہوں. آپ ایک سیاسی جماعت بناتے ہیں, فار ایگزامپل آپ اب نہیں بنا رہے, اس کی تجویز پیش چلے آپ تجویز پیش کریں, لیکن ایک قسم کے ایک منٹ کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک سیاسی جماعت بنی ہے, اقرار الحسن صاحب نے اسے لانچ کیا ہے, وہ اس کے چیئرمین ہیں, آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہیں, اور محمد زبیر نامی ایک شخص, وہ محمد زبیر نہیں, ایک محمد زبیر جو ہے, وہ کوئی لڑکا ایک جو ہے وہ کہتا ہے جی میں اقرار الحسن کے سامنے جو ہے میں پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوں گا, لیٹس سے. اب اقرار الحسن جو ہے وہ ایک نامی گرامی شخصیت ہے, ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہے وہ آئیں گے, وہ کہیں گے محمد زبیر کو ہم جانتے نہیں وہ کون ہے, ہم اقرار الحسن کو ووٹ دیں, اقرار الحسن جو ہے اس کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. آپ کے ناقدین سب سے پہلے آپ کے اوپر سوال اٹھائیں گے, دیکھا پارٹی تھی نا اس کی, شخصیت کے پیچھے جو ہے وہ لگ گئے نا, اور اقرار الحسن ہی اس پارٹی کا صدر بن گیا. دیکھیں آپ کے معاشرتی رویے ہوتے ہیں, مزاج ہوتے ہیں, اس کے حساب سے آپ کا ہوتا ہے. اچھا میں ایک اور دیکھیں, یہ میں صرف ایک اس وضاحت سے کہ میں اسی لیے کہتا ہوں, بارہا اللہ اور اس کے رسول کی قسمیں کھا کے لوگوں کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس میں, اسی لیے میں اس بات سے اعتراض کر رہا ہوں کہ میں آؤں گا یا میں کوئی عہدہ رکھوں گا یا میں کوئی فیصلہ سازی کا اختیار رکھوں گا. آپ کو ایک ایکول پلیٹ فارم دینا پڑے گا اس ملک کے نوجوانوں میں, جس میں نہ منصور علی خان ہو, نہ اقرار الحسن اس کے کسی عہدے کے امیدوار ہوں, نہ اس کے کسی عہدے پر ہوں. اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی لانچ نہیں کر رہا, میری پارٹی نہیں ہوگی, تاکہ وہ سارے نوجوان آپس میں کمپیٹ کریں اور ان میں سے ایک بچہ یا ایک نوجوان پریزنٹیبل عمران صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے, تجربات ہونے چاہیے. سر یہ تجربہ ہو چکا ساری دنیا میں, تجربہ یار اتنا انہوں نے بیٹھ کے آپ کے تجربے کا نام انڈیپینڈنٹ تجربہ لوگوں کی طرف سے نہیں, عوامی تجربہ ہے نا, یہ کوئی کریٹ کیا ہوا تجربہ آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں مجھے نہیں, کیونکہ انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے اس قسم کا سوال کیا. وہ تو ہم جو ہے وہ کون کر رہا ہے اسپیکولیٹ, وہ ہم تو تجربات کے ڈسے ہوئے ہیں نا, وہ اس لیے ہمیں ہمیں شک پڑ جاتا ہے. آپ کو اس آئیڈیا کے اندر بھی ایک تحریک نظر آ رہی ہے. لیکن یہ تجربہ نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی, ساری مہذب جمہوری جماعت ملکوں کے اندر ایسے ہی چل رہی ہے. ہم نہیں چل سکتا, ہمارے یہاں پہ یہ نظام کیوں نہیں چل سکتا؟ نہیں, وہ جس طرح سمینا کہہ رہی تھی کہ سماجی رویے بدلنے ہوں گے, ہم تو گلی کا ایک جو چودھری ہوتا ہے, جو تگڑا ہوتا ہے, ہم تو اس کے سامنے نہیں بات کر پاتے. یہی تو بدلنا ہے سر. ایک جملہ مجھے یاد ہے, وہ میں ایک دفعہ پولیٹیکل جو الیکشنز وغیرہ تھے تو ایز اے رپورٹر میں کور کر رہا تھا, تو ایک جگہ کے اوپر نا ایک وہ کینڈیڈیٹ تھا, اس نے کہا نہ میرے پاس گاڑی ہے, نہ میرے پاس بنگلہ ہے, نہ میرے پاس کوئی نوکر چاکر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ساتھ ہی ووٹر بیٹھا ہے, تیرے کو کچھ نہیں ہے تو سانو کی دینا. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ لوگوں کا. چینج اٹ انشاءاللہ. منصور, جو بھی عمران بھائی نے بات کی نا کہ جو سماجی رویے یہ بدلنا شروع ہو چکے ہیں. دیکھیے ایک ٹائم تھا ہمارے معاشرے میں جب ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی الیکٹیبلز کبھی جو ہے وہ نہیں جیت پائیں گے, یا کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی پارٹی بغیر نشان کے جیت پائے گی. کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا شخص جس کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے وہ بھی کبھی وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. نہ ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ کوئی ISF کا لڑکا جو ایک غبار میں اٹی ہوئی چپل کے ساتھ ایک چھت پہ بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے کچھ, وہ کل CM بنے گا. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کام شروع ہے, اور یہ جو معاشرتی رویے ہیں نا یہ گریجولی تبدیل ہوتے ہیں, یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ آج ایک دم ہم کہیں کہ جی. اب آپ دیکھیے آپ کی جو اس وقت یوتھ ہے وہ ماشاءاللہ کتنی تیزی سے سیاست کی طرف رغبت رکھتی ہے. آپ جا کے لوگوں سے یونیورسٹیز میں ملتے ہیں, کتنی اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں. ناظرین ویسے میں یہ بات کر رہی ہیں, ہم نے آج ہی ایک اسپیشل شو جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے یونیورسٹی میں, اور اگلے ہفتے آپ دیکھ سکیں گے وہ. جی تو وہ اویئرنیس میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ابھی کیا کیا, ابھی آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یوتھ کو ریلیونٹ کر لیا اپنے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ. اس کے بعد اب آگے وہ جو اویئرنیس کا معاملہ آ رہا ہے نا وہ آہستہ آہستہ آگے اسی طرف بڑھے گا. اب لوگ یہ بات کرنا شروع کریں گے کہ بھائی کیوں, بھائی یہ کیوں کہ صرف جس کے ساتھ اب عمران خان صاحب اللہ ان کو زندگی دے, لیکن ایک دور کے بعد جب وہ نہیں ہوں گے تو ان کا بیٹا کیا فرمایا آپ نے؟ خان صاحب کا ایک دور ہے نا, اس دور کے بعد یہ نوجوان نسل کیا کرے گی اس کی تیاری کی بات. دیکھیں وہ ایک پارٹی اگر ایسی دیکھیں, نہیں اللہ ان کو زندگی تندرستی دے, میں نے تو پہلے کہا کہ اللہ ان کو زندگی صحت لیکن ہم نے دے, اگلے 10 20 25 30 سال انہوں نے اپنے پارٹی کو کوئی قاسم خان کے نام تو نہیں کر دیا نا. تو وہ اگر جب نہیں ہوں گے ان کی پارٹی میں یہی ISF کے لڑکے جو مینا خان ہے یہ بھی ISF میں تھے, مراد سعید ISF میں تھے, یہ سہیل آفریدی ISF میں تھے, میرا خیال ہے ادھر حسان نیازی ISF کے تھے. یہ سارے لوگ اس وقت جب آگے اوپر آ رہے ہوں گے تو انہی لوگوں کے ہاتھ میں کمان. شاندار. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خان صاحب اللہ زندگی دے, اگین ان کے عہد ان کے دور کے بعد PTI بھی ایک الیکٹورل ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی, تو بھی ایک سے زائد ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز یا آپشنز ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. عمران صاحب اس کے کام کا آج سے آغاز کر دینا چاہیے. عمران صاحب آپ کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سی جو ہے نا وہ
مسکراہٹ ہے, آپ جیسے ان کو hopeless محظوظ ہو رہے ہیں ساری وہ کہہ رہے اصل گل انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہے, ایویں کتابی گلاں کرن دے نے. تسی کری جاؤ گلا. مجھے یہ اچھی باتیں ہیں, خواب دیکھنے چاہیے, اچھے خواب ہیں, اچھی باتیں ہیں, اچھی یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال وہ جو بات کریں اقرار صاحب کے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا دیکھنا چاہیے, اچھی بات ہے, اگر نہیں دیکھیں گی تو مٹ جائیں گے, فارغ ہو جائیں گے. لیکن آپ کے خیال میں جو دو یہ بڑی جماعتیں ہیں جن میں خاندانی پالیٹکس کافی نظر آتی ہے, ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اب اس قسم کے سیٹ اپس کے ساتھ؟ کس قسم کے؟ یہ جو اقرار چیلنج دینے والے ہیں نا انہیں. یہ جو سیٹ اپس بن رہے ہیں, انشاءاللہ. دیکھیں جو چیز اپنے آپ کو نئے دور اور نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی, پیچھے رہ جاتی ہے, وہ نہیں چلتی. عملی طور پہ تو ختم ہو گئے ہیں, ان کو بس اب وہ کلینکل موت ان کی واقع ہو چکی ہے. نہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ ذرا جذباتی ہو رہے ہیں, زیادہ کہہ رہے ہیں. اچھا تو مطلب لوگ ابھی پنجاب کے اندر آپ کے خیال میں شریف خاندان, سندھ میں بھٹو خاندان کو جیوے اسی طرح سپورٹ کریں گے؟ سکویز ہوتا جا رہا ہے, بس یہ ہو رہا ہے. ہو چکا ہے جی. دیکھیں یہ تو الیکشنوں میں پتہ چلے گا, آگے چل گیا نا سر 2024 تک. تبھی تو غیر جماعتی انتخاب ہو رہے ہیں. 2024 میں ایک شریف خاندان اور ایک بھٹو خاندان ہی تو آیا. نہیں منصور صاحب, الیکشن کے بعد آپ نے پتا کیا ہمیں کہنا ہے, حکومت کس کی ہے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو پھر کیسے پتا چلے گا؟ پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ ہم ان کو دیکھ کے نہیں چلتے, تو پھر کیا ہو سکتا. نہیں تو کیا کریں, تو یہ جس قسم کے خواب دیکھ اچھا رہے ہیں. نہیں وہ دیکھیں, اگر جو کچھ ہونا ہے ابھی جو اس وقت جو کریکٹر ہیں منظرنامے کے اوپر, انہوں نے اگر کچھ بہتری لے کے آنی تو وہی لا سکتے ہیں. اچھا. اور کوئی مجھے تو کوئی اس طرح کی آپ کو نواز شریف صاحب سے یہ امید ہے کہ وہ اس طرح نوجوانوں کے حوالے سے کہیں گے کہ ہاں بیٹا سسٹم بناؤ, ہم انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں, اور جنید کی باری نہ آئے دوبارہ. وہ کہیں گے یہ کمال ہے. میں اور بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک میں اصل جمہوریت لے کے آنی ہے تو وہ جو سی او ڈی کے تحت انہوں نے کہیں پر کسی وقت میں ڈیسائیڈ کیا تھا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, اس میں ان کو آنا پڑے گا. جی ناظرین, آپ نے سمینہ پاشا اور اقرار الحسن کی گفتگو سنی. اقرار الحسن جو ہے صحافت کا لباس پہن کر پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اصل میں ان کو جو مسئلہ ہے نا وہ اور ہے. یہ بغض عمران میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ اب ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے. ناظرین, یہ اقرار الحسن صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے اوپر یا عمران خان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تنقید کرنا ہر صحافی کا حق ہے, مگر کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر بات کرے, عمران خان کی بیویوں کے اوپر بات کرے, عمران خان کی بہنوں کے اوپر بات کرے. یہ اقرار الحسن صاحب کو بات نہیں کرنی چاہیے. اقرار الحسن صاحب ویسے تو بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں شرعام, مگر ان کو یہ بھی چاہیے کہ یہ شرعام کے ساتھ اپنے آپ کو بھی جو ہے نا بدنام کریں, اپنے آپ کو بدنام نہ کریں, کیونکہ عوام ان کی کافی عزت کرتی ہے. ٹھیک ہے, پارٹی بنانا ہر انسان کا حق ہے, سیاست میں آنا ہر انسان کا حق ہے, یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے کافی لوگ ہیں جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں. جو بندہ تھوڑا سا وائرل ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا پاپولر ہو جاتا ہے, اس کا وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی میں بھی اب پاکستان کا پرائم منسٹر بنوں, اب میں بھی پاکستان کو لوٹوں. پاکستان میں جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کتنی جمہوریت ہے, کتنا جو آئین کی قانون کی حکمرانی ہے. پاکستان میں صرف کچھ لوگ ہیں جو وزیر اعظم سلیکٹ کرتے ہیں, اور وہی وزیر اعظم ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا, عمران خان کو دیا, مگر حکومت نون لیگ کی بنی. اب نون لیگ کی حکومت ہم پر مسلط ہے. وہ لوگ کیا فیصلے کریں گے جن کو عوام نے ووٹ ہی نہیں دیا, عوام کا ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. باقی سمینہ پاشا بہت زبردست صحافی ہیں, بہت اچھی بات کرتی ہیں اور حق سچ کی بات کرتی ہیں. ان کا اپنا چینل بھی ہے. اور منصور علی خان نے جو اچھی گفتگو کی, نیوٹرل ہو کر گفتگو کی. ناظرین, ہماری کوئی جماعت نہیں, ہمارا کوئی نظریہ نہیں, ہمارا ایک ہی نظریہ ہے, وہ جو قائد اعظم کا نظریہ تھا. ہمارا سب سے بڑا جو پارٹی ہے وہ ہے پاکستان. پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایسا حکمران دے جو پاکستان کو آگے لے کے چلے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ناظرین, ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں.